اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تنہائی اختیار کرتے تھے تو انسان کا بدن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جب تک یہ کھانا پینے کا دستور نہ رہے وہاں تک یہ صحیح سالم نہیں رہتا. جب کھانا پینا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی ضرورت ہوگی. تو اس کی دو صورتیں بتائی کہ یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے کھانا وغیرہ لے کر آیا کرتے تھے. اور دوسری صورت یہ بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے لمبے مدت تک 6 مہینے تک تنہائی اختیار کرتے ہیں تو وہ فریز کا تو زمانہ نہیں تھا کہ کھانا رکھا جاتا، بلکہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کھانا بھی عامتاً ہوتا تھا تو گوشت ہوتا تھا یا دودھ ہوتا تھا، اور گوشت اور دودھ زیادہ دن تک رہ بھی نہیں سکتے تھے. اس لیے جب ختم ہو جاتا تھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا لے کر آیا کرتی تھی. وہ تزود لذالک کا، اور اس عبادت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتے تھے. اور جب وہ ختم ہو جاتا تھا ثم یرجع الی خدیجہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ مکرمہ لوٹے تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھانے کا کچھ توشہ بنا دیا کرتے تھے. اب یہاں پر ایک دوسرے مسئلے کو بھی یاد رکھ لو. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو روزی پہنچاتا ہے. جب روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے تو پھر کہیں سفر میں جاؤ تو یا کہیں جاؤ تو توشہ دان ٹفن وغیرہ ساتھ میں رکھنے کی ضرورت ہے یا ساتھ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں، حضرت ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ بعض حضرات فرمائے کہ نحن متوکلین، ہم تو متوکل لوگوں میں ہے، یعنی ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر پورا بھروسہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو روزی دے دے گا، جہاں کھانے کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. اس لیے وہ لوگ کھانا اپنے ساتھ نہیں رکھتے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ وہ متوکلین نہیں ہے بلکہ متعقلین ہیں، کھاؤ لوگ ہیں، کھاؤدرے لوگ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور توکل والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھ کھانا کو لے جایا کرتے تھے یا کھانے کا انتظام کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں دارالاسباب کے طور پر اسباب پڑھنا لازم اور ضروری ہے. ہاں فرق یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا چاہیے، لیکن اسباب کے درجے میں کھانے وغیرہ کو ساتھ میں لے جانا یا کھانے وغیرہ کو ساتھ میں رکھنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اور ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا، بڑا اہم مسئلہ ہے یہ توکل کا.